حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ہم تمام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی سرکار کی بیویاں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں کہ اسی اثناء میں حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے بازو میں بیٹھا لیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے ہے، جو حضرت امام ترمذی وغیرہ نے روایت فرمایا، امام ابو داؤد نے، امام نسائی وغیرہ نے روایت فرمایا۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس روایت میں بھی اس کا ذکر کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں جو حضرت خاتون جنت مشابہت رکھتی تھیں، اس طرح کسی کو مشابہت انہوں نے نہیں پایا۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل ہم شبیہ بنی ہوئی تھی ذات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کا چلنا بالکل رسول اللہ کے چلنے جیسے ہوا کرتا تھا، آپ کا بولنا بالکل رسول اللہ کے بولنے جیسے ہوا کرتا تھا، آپ کا بیٹھنا بالکل رسول اللہ کے بیٹھنے جیسے ہوا کرتا تھا۔ غرض کہ ہر چیز رسول اللہ سے اس قدر مشابہت تھی کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس سے زیادہ مشابہت میں کسی میں پائی ہی نہیں ہوں۔ حالانکہ یہ بات بہت مشہور ہے اور صحیح روایات میں بھی ہے کہ سرکار امام حسن مجتبیٰ سر سے لے کر کے سینہ تک مشابہ تھے، اور امام حسین سینے سے لے کر کے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت علی اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں، وہ بالکل شباہت رکھتے تھے، سرکار کی ہو بہو شباہت رکھتے تھے۔ یہ سب کچھ ہے، مگر یہ شباہت سب ہونے کے باوجود حضرت خاتون جنت کی جو شباہت تھی وہ سب سے زیادہ شباہت۔ حضرت خاتون جنت اس قدر رسول اللہ سے مشابہت رکھتی تھیں کہ کوئی اور مشابہت اتنی رکھ ہی نہیں سکتا تھا، کسی میں اتنی مشابہت تھی ہی نہیں۔ یہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ اب جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی عائشہ تشریف لائیں، بی بی عائشہ کا فرمان کہ حضرت خاتون جنت تشریف لاتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بازو بیٹھاتے ہیں اور ان کے کان میں کچھ بات کرتے ہیں، تو حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ خاتون جنت رونے لگتی ہیں۔ بہت زیادہ جب ان کو تکلیف ہوتی ہے، حزن ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں دوسری مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی دیر گفتگو فرماتے ہیں۔ جب اس قدر یہ دوسری مرتبہ گفتگو ہوئی تو حضرت بی بی فاطمہ ہنسنے لگتی ہیں، مسکرانے لگتی ہیں۔ پہلی مرتبہ گفتگو کیے تو رونے لگے، دوسری مرتبہ گفتگو کیے تو ہنسنے لگے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کے جاننے کی خواہش ہوئی۔ آپ نے حضرت خاتون جنت سے پوچھا کہ بی بی بتاؤ تو صحیح، کون سی بات تھی جس کی وجہ سے تم رونے لگیں، اور وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے تم ہنسنے لگیں؟ حضرت بی بی خاتون جنت فرماتی ہیں، ابھی سرکار کی موجودگی میں میں اس راز کو ظاہر نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ چلی جاتی ہیں۔ جب سرکار کا وصال ہو گیا، دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا، اس وقت پر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چونکہ وہ بات یاد تھی، وہ بات انہوں نے یاد رکھا تھا، حضرت بی بی خاتون جنت سے جو رسول اللہ نے گفتگو کی تھی اس کے جاننے کی انہیں خواہش تھی، انہوں نے قسم دے کر کے کہا، بی بی میں تمہاری والدہ ہوں، اور اس والدہ ہونے کا جو حق ہے اس حق کا واسطہ دے کر کے میں تم سے پوچھتی ہوں کہ وہ بات بتاؤ جس بات کے سننے پر تم نے رویا تھا، اور وہ بات بتاؤ جس بات کے سننے پر تم نے ہنسا تھا۔ حضرت خاتون جنت فرماتی، ہاں اب میں آپ کو وہ بات، وہ راز میں بتا سکتی ہوں۔ سنیں، پہلی دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں گفتگو فرمائی، اس وقت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب میں عنقریب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں،
اس کی ایک دلیل پیش فرمائی کہ حضرت جبرائیل سال میں 1 مرتبہ مجھ کو قرآن سنتے اور سناتے تھے، اور آج اس مرتبہ انہوں نے 2 مرتبہ قرآن مجھ سے سنا اور سنایا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں عنقریب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور اللہ کا ڈر رکھو، صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ وصیت فرمائی کہ انسان کی کامیابی جو انسان کو مل سکتی ہے وہ اللہ کے خوف سے مل سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک ہم کو بھی نصیحت ہے، جب رسول اللہ خاتون جنت کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے زندگی گزارو، تو ہمیں کس قدر خوف زدہ ہونا چاہیے۔ خاتون جنت تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور جنت میں رسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلے جانے والے ہیں۔ جنت میں ان کا ہونا اور جنت کے سردار ہونا طے ہے۔ اس سب کے باوجود ان کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی دعاؤں سے ہزاروں جنتی بنائے جائیں گے، ہزاروں جہنم کے حقدار جہنم سے نکالے جائیں گے۔ وہ ہستی کو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف دل میں رکھو اور صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا صبر کی جگہ ہے اور اللہ کا ڈر رکھنے کی جگہ ہے۔ بغیر اللہ سے ڈرے ہوئے انسان زندگی گزار نہیں سکتا ہے۔ حضرت خاتون جنت کو یہ وصیت فرمائی، پھر فرماتے ہیں دوسری مرتبہ جب مجھ سے گفتگو فرمائی، اس وقت پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جب غم کو دیکھا، میرے حزن کو مشاہدے میں لایا، ملاحظہ فرمایا، تو آپ نے مجھے 2 خوشخبریاں سنائی۔ اے خاتون جنت، یعنی اے فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمام اہل جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا، تمام اہل جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا ہے، تمام مومنین عورتوں کی تمہیں سردار بنا دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایک بات بشارت، دوسری یہ بتایا کہ اور سنو، میرے خاندان والوں میں سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر کے ملیں گے وہ تم ہی ہوگی۔ یعنی سب سے پہلے میرے خاندان میں جا کر کسی کا میرے بعد انتقال ہوگا، وصال ہوگا، وہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہوگا۔ ویسے ہی روایتوں میں آیا کہ 6 مہینے سے کم و بیش زیادہ وقت نہیں گزرا، حضرت خاتون جنت وصال فرما گئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملی۔ یہ وہ حدیث تھی کہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ خوشخبری سنی کہ جنتی عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہوں اور سب سے پہلے رسول اللہ سے ملنے والی ہوں، تو مجھے سکون حاصل ہوا اور مجھے خوشی ہوئی، تو میں اس وقت پر ہنسنے لگی۔